الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مقدس اور بابرکت مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ اور اس مہینے کے جاتے ہی آمد ماہ رمضان المبارک کا وہ مبارک دور تشریف لانے والا ہے کہ جس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے اپنی مغفرتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم یعنی اس مہینے کے آخری دنوں کے اندر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں آپ نے آمد رمضان اور استقبال رمضان کا ذکر فرمایا. چونکہ آج شعبان المعظم کی 28 تاریخ ہے اور آنے والا دن 29 تاریخ کا ہے. اگر آنے والے دن یعنی کل اگر شام کو چاند نظر آ گیا تو پھر رمضان المبارک کی شروعات ہو چکی. اور اگر چاند 29 کو نظر نہ آئے اور کوئی گواہی بھی شرعی نہ ملے تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ 30 دن کی گنتی مکمل کرو، اس لیے کہ مہینہ یا تو 29 کا ہے یا 30 کا ہے. اور آج سورۃ البقرہ کی جو مختصر تشریح و توضیح ہر جمعۃ المبارک کو ہم سنتے اور سناتے ہیں، اس کی 183 اور 184 آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی آمد رمضان اور آنے والے ماہ مبارک میں جو ایک عظیم عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کا ذکر فرمایا. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اور اس روایت کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کا چند خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سن لو، اب وہ عظیم المرتبت اور برکت والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، اور یہ اس زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں کہ کائنات میں اس زبان جیسی کوئی زبان نہیں، اور وہ زبان ایسی زبان ہے کہ اس زبان مبارک سے جو بات نکل جائے وہ پھر ہو کے ہی رہتی ہے۔ چاند و سورج اپنا رخ بدل سکتے ہیں، گردش لیل و نہار اپنے وقت کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکل چکے وہ بدل نہیں سکتے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت رضوان نے کہا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے۔ کن سے اشارہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا ارادہ فرماتا ہے، کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا حضور کی زبان مبارک کی شان یہ ہے کہ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے۔ کنجی کہتے چابی کو، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، یعنی کن کا خالق و مالک اور فاعل حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس نے اپنے حبیب کو وہ شان عطا فرمائی کہ جب وہ زبان ہلائے رب اس کو فرما دیتا ہے۔ گویا کہ کنجی حضور کی زبان مبارک ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور کی وہ زبان کہ زبان ایک ہے لیکن قربان جائے اسی زبان سے کلام خدا بھی صادر ہو رہا ہے اور کلام مصطفیٰ بھی صادر ہو رہا ہے۔ تو اس زبان نبوت نے ارشاد فرمایا کہ وہ عظیم مہینہ، وہ عظیم المرتبت مہینہ تشریف لا رہا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، اور جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں، ماہ رمضان مبارک میں جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک نیکی کرے گا یا ایک فرض ادا کرے گا، اللہ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا حضور نے کہ اس مہینے میں، یعنی ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں، جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے روزے دار جتنا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان المبارک میں اپنے خادموں، اپنے نوکروں، اپنے غلاموں، اپنے کام کاج کرنے والوں پر اگر رحم کرے گا، سہولت کرے گا، آسانی کرے گا، تخفیف کرے گا، انہیں ڈھیل دے گا، چھوٹ دے گا، تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کا وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔
مومنوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، آنے والا مہینہ، کہ جس ماہ کے اندر غریبوں کی غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں کی خیر گیری کرنے کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا وہ ماہ صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ عظیم مہینہ تشریف لا رہا ہے کہ جس کے اول 10 دن رحمت کے، اور درمیانی 10 دن مغفرت کے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا زیادہ تر یہ طریقہ رہتا تھا کہ ماہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے رجب اور شعبان میں رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اگر کسی پر قرض ہوتا تو وہ کوشش کرتا کہ اسی مہینے میں قرض ادا کر دیا جائے، رجب اور شعبان میں۔ اور بعض صحابہ زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے، رجب اور شعبان میں اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتے، یعنی دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر پھر رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی وہ اللہ کی عبادت میں محو مستغرق ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی، اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اور اے ایمان والوں سے جب خطاب ہوتا ہے قرآن پاک میں، جب اللہ خطاب فرماتا ہے تو اس میں ایک خاص راز ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تو اے ایمان والو یہ جو خطاب ہے یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اور اے ایمان والو کہہ کر جب خطاب فرماتا ہے تو آگے جو حکم ہے اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ خدا اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، ایمان اندر چھپا ہوا ہے، ایمان دل کے اندر، من کے اندر چھپا ہوا ہے، اور لوگوں سے چھپا ہوا ہے، اس خالق و مالک سے چھپا ہوا نہیں ہے جو فرما رہا ہے اے ایمان والو۔ لہٰذا اے ایمان والو کہہ کر یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک راز کا اظہار ہے کہ اے ایمان والو، اے مجھے ایک ماننے والو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے اسلام کو حق ماننے والو، اے زبان سے اقرار کرنے والو اور دل سے تصدیق کرنے والو، اے ایمان والو۔ اب رب نے آگے فرمایا کتب علیکم الصیام، کتبہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب اس سے پہلے جو بیان چل رہا تھا اس میں پہلے قصاص فرض کیا گیا تھا، وہاں بھی رب نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا۔ اور چونکہ وہ ذرا بھاری معاملہ تھا، اس میں جان دینا تھا، تو رب نے پہلے اس کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد وصیت کا ذکر فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ، کہ موت کے وقت تم پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ تم وصیت کرو خیر کی، خیر کی وصیت کرو۔ اور یہاں خیر سے مراد حلال مال ہے جو بندہ کماتا ہے۔
اور اس میں گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت فرمایا کہ تہائی مال کے اندر، یعنی جتنا مال میت چھوڑ کے جائے ان ٹوٹل اور کل مال میں سے صرف تہائی مال کی وصیت وہ کر سکتا ہے، باقی تہائی مال میں سے دو جو حصہ ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، کہ جو اللہ نے جس کا ذکر قرآن میں اور نبی نے جس کا ذکر حدیث میں فرمایا، اور ان حصوں میں کوئی بھی بندہ کمی بیشی کم یا زیادہ نہیں کر سکتا، واللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اس کا ذکر سورۃ النساء میں آگے آئے گا۔ لیکن یہاں اس مقام پہ رب نے وصیت، چونکہ اس دور میں نے عرض کیا تھا وصیت پر بڑا زور دیا جاتا تھا، اگرچہ ایام جاہلیت کا دور تھا لیکن وصیت بہت کی جاتی تھی، اور وصیت کرنے میں وہ اپنے ماں باپ کا اور اپنے رشتہ داروں کا حق مار دیتے تھے، کہ دوسروں کے لیے ہزاروں لاکھوں کی وصیت کر دیتے تھے اور ماں باپ اور رشتہ دار محروم رہتے تھے۔ تو رب نے اس لیے فرمایا تم پر وصیت فرض کی گئی، کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین، ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں۔ لیکن جب وصیت میں جب حصے مقرر فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ آیت اتر آئی، تب والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اب وصیت نافذ نہیں ہوگی، بلکہ ان کو وہی حصہ ملے گا جو اللہ نے مقرر فرمایا۔ اب وصیت کا حکم جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو رشتہ دار ہیں لیکن ان کا حصہ مقرر نہیں ہے، ان کے لیے وصیت کرے، لیکن وصیت میں پھر یہ جو ہے شرط قرار دے دی گئی کہ کل مال کی وصیت بندہ نہیں کر سکتا، بلکہ جتنا مال ہے اس میں سے صرف 1/3 حصے سے کم کی وصیت کر سکتا ہے۔ اور وصیت کرنے میں جیسے میں نے عرض کیا تھا اس میں اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ جو چیزیں پہلے فرض ہے اس کی وصیت کرنا فرض ہے، جو چیزیں ہم پر فرض ہے اس کی وصیت کرنا فرض ہے، جو چیزیں واجب ہے اس کی وصیت کرنا واجب ہے، اور جو چیزیں مستحب ہے اس کی وصیت کرنا مستحب ہے۔ تو اگر زندگی میں نماز روزے چھوٹے ہیں تو چونکہ نماز روزے فرض ہے تب اس کے فدیے کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اگر کسی سے قرض لیا ہے تو چونکہ قرضہ ادا کرنا فرض ہے تو اس کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کا مال امانتاً پاس میں ہے اور موت آ جائے تو وارثوں کو رشتہ داروں کو وصیت کرنا یہ فرض ہے کہ یہ امانت اسے واپس لوٹا دی جائے۔ اور اس کے علاوہ دیگر کار خیر کے لیے وصیت کرنا یہ مستحب ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ اب چونکہ وصیت میں مال کو دینا ہے اور انسان فطری طور پر پہلے تو جان سے محبت کرتا ہے پھر مال سے محبت کرتا ہے، تو جان دینے کا ذکر پہلے ہو چکا، اب یہاں مال دینے کا ذکر ہے، چونکہ یہ اس سے کم درجہ شدت والی ہے۔ اور وہاں پر صوفیاء کرام نے وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم خیر کی وصیت کرو، تو ایک خیر سے مراد تو یہی ہے کہ جو مال ہے حلال مال ہے، حرام مال اس کو لوٹانا واجب ہے، تو یہ وصیت کرنا واجب ہے کہ جس سے مال ہڑپا ہے، جس سے مال غصب کیا ہے، جس سے مال حلال حرام ذریعے سے لیا ہے اس کو واپس لوٹایا جائے، اس میں کسی کا حق نہیں۔ تو ایک تو خیر سے مراد وہ مال ہے جو حلال ذریعے سے حاصل کیا گیا، اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں خیر سے مراد یہ بھی ہے کہ بندہ جب موت کے قریب آئے تو اس سے پہلے اپنے وارثین کو خیر کی وصیت کرے۔ وہ خیر کیا ہے؟ وہ ہے ایمان، وہ خیر کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ، وہ خیر کیا ہے؟ وہ ہے اعمال صالحہ، وہ خیر کیا ہے؟ وہ احوال صالحہ، وہ اچھی حالت اچھی عقیدے کی وصیت کرے۔ آپ دیکھیے
بزرگان دین کا یہی طریقہ رہا کہ جب ان کا آخری وقت آتا تو اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے اور خیر کی وصیت کرتے، اعمال صالحہ کی، تقوی کی، طہارت کی وصیت کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بھی وصیت کی اور پوچھا کہ میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد تم کس کو پوجو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا ہم آپ کے جو الہ ہے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے الہ اور آپ کے آباء و اجداد کا جو الہ ہے، آپ کے آباء و اجداد کا جو الہ ہے اس کی ہم عبادت کریں گے۔ یعنی یہ وصیت کرنا بزرگان دین فرماتے یہ واجب ہے ہر جانے والے پر کہ اپنے بعد رہنے والے جو رشتہ دار ہے، جو قریبی ہے، جو گھر والے ہیں، ان کو اچھی وصیت اور تربیت کر کے جائے، اپنے آنے والی نسل کو اچھا عقیدہ دے کر جائے، اپنے آنے والی نسل کے لیے اچھے طور طریقے، اسلامی طریقے دے کر جائے، یہ بھی اس پر واجب ہے۔ ورنہ حضور نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے حلقے کے اندر اور اپنے گھر کے اندر اس سے پوچھا جائے گا، اس کی وہ رعیت ہے کہ تم نے اپنی رعیت کو خیر کے راستے پر چلایا یا شر کے راستے پر چلایا۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے کہ یار ہم تو اچھے ہیں اور ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر والے ہیں کہ مانتے نہیں، لیکن اس میں اگر وہ نرمی کا گوشہ رکھتے ہیں تو یاد رکھے یہاں تو چھوٹ جائیں گے لیکن خدا کی بارگاہ میں نہیں چھوٹیں گے۔ جیسے کچھ ماحول بن چکا ہے کہ اگر شر کی اور برے عمل کی بات ہو تو کہتے ہیں کیا کرے یار، ہمارے گھر والے نہیں مانتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ ہو، یہ برے کام نہ ہو، لیکن گھر والے نہیں مانتے۔ اب گھر والے نہیں مانتے تو اگر اس نے پوری کوشش کی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا چھٹکارا ہو جائے، لیکن اگر کہیں نرم گوشہ ہے کہ یار جانے دو، خوشی کا موقع ہے، کر لینے دو، اگر نرم گوشہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پھر پکڑ ہوگی۔ اس لیے کہ خیر کی وصیت کرنا ہر مومن پر فرض ہے، ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ جہاں تک اس کا حلقہ ہے، جہاں تک اس کی پہنچ ہے، وہاں تک خیر پہنچائے، اچھی بات پہنچائے، نیکی کی بات پہنچائے، برائی کے کام سے منع کرے، خود بھی بچے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ جیسے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو، وہاں بھی ایمان والوں سے خطاب۔ آپ دیکھیں پورے قرآن کے اندر آپ جب مطالعہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان ہے کہ جب بھی وہ کوئی حکم دیتا ہے تو ایمان والا کہہ کر خطاب فرماتا ہے۔ اور یہ یا ایھا الذین آمنوا، بعض مفسرین نے فرمایا یہ ایسا لقب اور ایسا خطاب ہے کہ اس لقب سے پہلے کے نبیوں کو خطاب کیا جاتا تھا۔ ہمارے آقا سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لقب سے پہلے ان کو خطاب فرماتا تھا، لیکن یہ حضور کی شان رحمت ہے امت پر کہ اسی لقب کے ساتھ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی مومن کا دل نرم نہ ہو اور اللہ کو راضی کرنے کی طرف نہ بڑھے، اس کے بعد بھی وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف نہ آئے، تو بتائیے پھر اب اس پر کون سی بات اثر کر سکتی؟ جب اس پر قرآن اللہ کے کلام کی بات اثر نہ کرے تو پھر دوسری کوئی بات اثر نہیں کر سکتی۔ تو رب نے فرمایا ایمان والو، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اب وہ آگ کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ آگ کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے۔ اب دنیا میں جہنم کی آگ کہاں؟ وہ تو جہنم تو وہاں ہے، جنت تو وہاں ہے،
تو پھر یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ خود بھی وہ کاموں سے بچے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی ان کاموں سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اب اتنی تو عقل سب کو ہے، اتنے تو سمجھدار الحمدللہ ہر مسلمان ہے کہ بھائی کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے، کون سا کام نیکی کا ہے، کون سا کام برائی کا ہے۔ اتنا تو سینس اور اتنی سمجھداری اللہ نے ہر انسان کو دی ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ مال اور دولت کہاں خرچ کرنا فائدہ مند ہوگا اور کہاں خرچ نہ کرنا فائدہ مند ہوگا، کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ اب دولت کو اگر اپنی حلال کمائی کی دولت کو اگر حرام کام میں لٹا دے، حرام عمل میں خرچ کر دے، اس سے فائدہ کیا؟ اس سے آخرت میں فائدہ کیا؟ صرف وقتی طور پر حظ نفس حاصل ہوا، باقی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر وہی دولت اگر خیر کے کام میں لگائے، لوگوں کی بھلائی میں لگائے، مسجد میں لگائے، غریبوں کی مدد میں لگائے، اچھے کاموں میں لگائے، تو پھر ہوگا کیا کہ مال میں بھی برکت دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کا پھل ملے گا۔ تو رب نے فرمایا تم پر خیر کی وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے۔ اب یہاں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اب اس سے حل کا، چونکہ اب وہاں تو مال خرچ کرنا تھا، اب یہاں مال بھی خرچ نہیں کرنا ہے، یہاں صرف اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا ہے، اپنے نفس کی بری خواہشات کو مارنا ہے۔ تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ روزے صرف ہم بھی پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ رب فرماتا ہے تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اب اس کی کنڈیشن اور طریقہ اور عمل الگ تھا، وقت الگ تھا، لیکن فرض ان پر بھی تھے۔ یہودیوں پر بھی فرض تھے چند دنوں کے، عیسائیوں پر بھی فرض تھے چند دنوں کے اور چند مہینوں کے، ایسے پہلے کی جو امت گزری، اور ایسے بھی اگر ادیان کا اور تمام مذاہب کا مطالعہ کرے تو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے روزے کا تصور آج بھی موجود ہے۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ بعد میں انہوں نے بدل دیا، بعد میں انہوں نے اس میں بہت سی چیزیں شامل کر دی، بہت سی چیزیں کم کر دی۔ جیسے عیسائیوں کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے ان پر جو ہے 30 روزے فرض تھے، 30 دن کے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ ابھی جیسے رمضان مبارک کا مہینہ بھی گرمی میں آ رہا ہے، پھر جب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے 10 دن 12 دن 13 دن ہر سال کم ہوتے ہیں تو موسم چینج ہوتا ہے، موسم بدلتا ہے، تو ان لوگوں نے جب گرمی کا موسم آتا تو پھر وہ گرمی میں روزہ نہ رکھتے بلکہ کہتے ہم ٹھنڈی میں رکھیں، اور ٹھنڈی میں چونکہ وقت بدل دیا اپنی طرف سے تو 10 روزے اور بڑھا دیتے۔ اب یہ لیکن روزے کا تصور تھا، اسی لیے اللہ نے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ نہ سمجھو کہ صرف تم ہی پر فرض ہے، نہیں، تم سے پہلے کی امت پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں بدلاؤ کر دیا تو پھر اعمال میں بھی بدلاؤ ہو گیا۔ یہ تو اسلام کی شان ہے، یہ تو قرآن کی شان ہے، یہ تو نبی کی شان ہے کہ 1400 سال پہلے جیسا حکم تھا آج بھی ویسا ہی حکم نافذ ہے، اور جو بدلنے کی، ایسا نہیں کہ بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی، بدلنے کی کوشش ان 1400 سال میں کئی ہزاروں لوگوں نے کی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جو بدلنے چلے تھے وہ خود بدل گئے، نہ قرآن بدلا نہ اسلامی احکام بدلے۔ قرآن تو ویسا ہی ہے، اسلامی احکام بھی ویسا ہی ہے جیسے حضور کے زمانے میں۔ اب پھر بدلنا کس کو ہے؟ تو بدلنا ہم مسلمانوں کو ہے، ہم بدل گئے،
ہم بدل گئے. آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ دور صحابہ کے مقابلے میں مسلمان موجود ہیں. دور صحابہ میں جب حضور نے حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج فرمایا، اس وقت کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ تقریباً 1.25 لاکھ. 1.25 لاکھ مسلمان. اور آج کتنے ہیں؟ آج کروڑوں کھربوں اربوں مسلمان ہیں. لیکن بتاؤ آج ان کھربوں مسلمانوں میں کوئی ایک ابو بکر صدیق ہو تو بتاؤ، کوئی ایک عمر فاروق ہو تو بتاؤ، کوئی ایک عثمان غنی ہو تو بتاؤ، کوئی ایک مولائے کائنات ہو تو بتاؤ، کوئی حضرت سلمان فارسی ہو تو بتاؤ، ارے کوئی حضرت بلال حبشی ہو تو بتاؤ. وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ، وہ مقدس صحابہ قربان جائے. جب روزے کی فرضیت نازل ہوئی تو ہم تو آج بھی بہت سے ایسے ہیں جو ٹال مٹول کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں. روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے ہیلے. لیکن وہ صحابہ کی زندگی کو دیکھو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اس وقت معراج کی رات نماز فرض ہوئی تو نماز کا دامن تھام دیا. اور جب مدنی دور میں آپ تشریف لائے تو پہلے زکوٰۃ کا حکم آیا، صحابہ نے بڑھ چڑھ کے زکوٰۃ ادا کی. اور جب شعبان المعظم کا مہینہ تھا، یہی مہینہ، اور اس مہینے میں روزے کی فرضیت کا حکم آیا، صحابہ کرام نے روزہ رکھنا شروع کیا جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا. اور پھر حالت روزہ میں پہلے ہی ماہ رمضان میں، اسلام کا پہلا رمضان، اس رمضان میں صحابہ 313 صحابہ جو روزے دار تھے، اور میدان بدر میں جب کافروں آ کر گھیر لیا، صحابہ کرام حالت روزہ میں کافروں کے مقابلے کے لیے نکل پڑے. ہمیں تو ایسی مشقتیں برداشت نہیں کرنا، ہمیں تو اے سی میں رہنا ہے، قالین پہ نمازیں پڑھنا ہے. اگر نوکری کرتے ہیں تو اس میں بھی اچھی سے اچھی سہولت ہے. صحابہ کرام کی طرح چٹیل میدان میں، کھلے آسمان کے نیچے، تپتپاتی دھوپ میں، کافروں کے سامنے روزہ بھی ہے، دن بھر سے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور پھر ان کا مقابلہ کرنا ہے. ہمیں ان کی زندگی کو دیکھنا ہے. اگر میں سمجھتا ہوں آج کا مسلمان صحابہ، اولیاء اور تابعین کی زندگی کو دیکھے تو پھر اسے محسوس ہوگا کہ یار میری پریشانی تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے. آج تو ہم بڑے آرام سے ہیں، بڑے عیش سے ہیں، بڑے آرام سے ہیں. لیکن اتنے آرام کے باوجود بھی اگر ہم روزہ چھوڑ دیں تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا. اتنے آرام کے باوجود اگر ہم 5 وقت کی نماز نہ پڑھ سکیں، ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا. لہٰذا رب نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلی امت پر فرض کیے گئے تھے. اور ایام معدودات، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں کہ پورا سال فرض کیا گیا، ایام معدودات، گنتی کے چند دن. اب یہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں؟ تو گنتی کے چند دن ماہ رمضان مبارک کہ 365 دن تقریباً سال کے، اس میں صرف 29 یا 30 دن آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور باقی کے دن آپ کھا پی سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں. لیکن صرف 30 دن کے اندر یا 29، چونکہ وہ چاند کے حساب. لیکن قربان جائیے، کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یار فلاں لوگ تو ان کے 30 فکس ہیں، اور آپ لوگ کبھی 29 رکھتے ہیں چاند ہو گیا، کبھی 30 رکھتے ہیں. تو اگر 29واں چاند ہو گیا اور آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو کتنے روزے کم ہو گئے، تو آپ کے ثواب میں تو کمی آ گئی. لیکن یاد رکھے چونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ اگر چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، چاند نظر نہ آئے، چاند نظر نہ آئے تو روزہ مت رکھو. ایسے ہی جب چاند نظر آئے تو افطار کرو یعنی عید کرو، اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 پورے کرو. یعنی حضور کے فرمان کے مطابق
اگر 29 چاند ہوا اور 29 روزے رکھے گئے لیکن ثواب اللہ پورے مہینے کا عطا فرمائے گا. ایام معدودات، اللہ نے جو ہے ایک مہینے کا روزہ فرض کیا. انشاءاللہ جو آگے آیت کریمہ ہے اور اس میں اسی تعلق سے احکامات ہیں. تو انشاءاللہ العزیز چونکہ اب رمضان مبارک کی آمد ہے تو انشاءاللہ ان آیتوں کے تحت جو ضروری مضامین روزے کے تعلق سے اور ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے وہ بیان کیے جائیں گے. اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس پرفتن دور میں اپنی محبت، اپنے پیارے حبیب کی محبت، اپنے کلام کی محبت، اپنے اسلام کی محبت اور اپنے اعمال صالحہ کی محبت عطا فرمائے. اور ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماہ رمضان مبارک میں خوب برکتیں، خوب مغفرتیں، خوب راحتیں اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائے، اپنی صفوں کو درست کر لیں.